السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو کتنا بڑا اعزاز عطا فرمایا۔ حدیث بخاری میں آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری امت، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا اعزاز دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بنی اسرائیل کا ذکر کیا گیا اور انہیں جو رب نے فضیلتیں دی تھی ان کا تذکرہ کیا گیا، تو آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر ارشاد فرمایا کہ میں اپنی امت کو ان کی فضیلت کے بارے میں بتاؤں جو بنی اسرائیل کی فضیلت سے کہیں زیادہ ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں جب کوئی گناہ کرتا تھا تو جب صبح ہوتی تھی تو اس کے دروازے پر اس کے گناہ کا کفارہ لکھ دیا جاتا تھا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خالق کائنات نے تمہیں ان پر فضیلت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رب نے تجھے عطا کیا وہ افضل ہے۔ اگر بنی اسرائیل کا شخص کفارہ ادا کرتا تھا تو اس لحاظ سے دنیا میں اس کی رسوائی ہوتی تھی، اور اگر وہ کفارہ ادا نہیں کرتا تھا تو پھر اس کی آخرت میں اس کی رسوائی ہوتی تھی۔ دو طرح سے ایک رسوائی اس کے ذمہ ضرور ہوتی تھی، یا دنیا کی یا آخرت کی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو رب کائنات نے تجھے دیا ہے اس میں فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس سے افضل چیز عطا کی ہے کہ جب تم جس وقت استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ اس طرح کے کلمات بولتے ہو تو رب ذوالجلال ان کلمات کی برکت سے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، یعنی نہ وہ جرم لکھا جاتا ہے اور نہ وہ صورتحال بنتی ہے جو صورتحال بنی اسرائیل کے لیے بن جاتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بھی امت مصطفیٰ کو بہت زیادہ عظمت عطا کی۔ یہ سب عظمت آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور مجسم شفیع معظم وجہ سے ہیں۔ اپنے محبوب کی امت کی خصوصیات کو بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے ظاہر کیے گئے ہو، اس لیے تم بہتر ہو کہ تمہارا مشن بڑا پاکیزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مصطفیٰ کی خصوصیت یہاں جو بیان کی ہے کہ میرے محبوب کے امتی جو ہاتھ اٹھا کے یوں دعا مانگیں گے وہ ہاتھ نیچے بعد میں کریں گے تو پہلے ہی دعا قبول فرما لے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تجھے سب سے آخر میں بھیجوں گا، تیری امت بھی سب سے آخر میں آئے گی۔ جب قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے دن میں امتیوں کو جنت میں بھیجنے کے لیے کہوں گا تو آگے تیری امت ہی لگے گی۔ یہ صرف امت محمدیہ کا اعزاز ہے کہ 10 سالہ بچہ بھی پورا قرآن پاک کو زبانی پڑھ جاتا ہے۔ امت مصطفیٰ جو نیکی کا ارادہ کرتے ہیں ابھی اس پر عمل نہیں کرتے، نامہ اعمال میں نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور اگر وہ ایک نیکی پر عمل کریں گے ایک نیکی کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیوں کا ثواب لکھ دیتے ہیں، اور اگر وہ برائی کا ارادہ کرے عمل نہ کرے وہ برائی نہیں لکھی جاتی، لیکن نیکی کا ارادہ کرنے پر نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ برائی کریں گے تو ایک ہی لکھی جائے گی، اگر نیکی کریں گے تو 10 نیکیوں کا ثواب لکھا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات میں جب امت محمدیہ کی یہ خصوصیات
دیکھیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ اگر وہ میری امت نہیں بناتا تو نہ صحیح تو مجھے ہی اس امت کا امتی بنا دے۔ ہم تو کوئی دعا نہیں مانگتے، ہم نے تو کوئی آرزو نہیں کی، ہم نے تو ماں کی گود میں آئے تو کان میں آواز آئی مبارک ہو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بن کر آ گیا ہے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم تیرے امتی ہیں۔ وہ کہیں امتی تو ہم بھی کہیں یا نبی حاضر ہیں تیری چاکری کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پر فخر کر سکیں۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاکم اللہ خیر واحسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔